عزیزان محترم، حجاب آپ کا ذکر ہو رہا تھا اور میں نے 4 حجابوں کا نام لیا تھا۔ 2 کے متعلق عرض کیا جا چکا ہے اور اب 2 باقی ہیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان۔ اب پہلے بات نفس کے متعلق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ عمل کرنا آسان فرمائے، آمین۔ عرض یہ ہے، عالم خلق کے اندر خدا نے نفس کو پیدا کیا اور عالم امر سے اللہ نے روح کو بھیجا ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ اب اس جہان کے اندر نفس مقیم ہے اور روح مسافر ہے۔ اس جہان میں نفس مقیم ہے اور روح مسافر ہے، اور اگر اس نفس نے روح والا طریقہ اختیار کر لیا تو جنت میں روح بھی مقیم ہوگا اور نفس بھی مقیم ہوگا، اور اگر نفس روح کے تابع نہ رہا، یہ اپنی حیثیت کے اندر رہا، تو یہ یہیں رہے گا اور روح بھی اس کے ساتھ نہیں رہ پائے گا، یہاں سے نکل بھی نہیں سکے گا اور اسی جہنم کے اندر وہ رہے گا، علیاذ باللہ۔ اب آپ سمجھیں، جس طرح ظاہری گندگیاں ہوتی ہیں نا، باطن کی گندگیاں ویسے ہیں۔ بعض انسانوں کا نفس کتے کی شکل میں ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں جس گھر کے اندر کتا رکھا جائے اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور جس کا نفس کتا ہو خدا کی رحمت وہاں کیسے آئے؟ جس کا نفس ہی کتا بن چکا ہے اس پر خدا کی رحمت کیسے آئے گی؟ جب رحمت والا فرشتہ وہ داخل نہیں ہوتا اس گھر میں کہ جس گھر میں تصویر ہو کہ جس گھر کے اندر کتا موجود ہو، جب ان دونوں میں کوئی ایک چیز پائی گئی، رحمت کے ملائکہ داخل نہیں ہوتے، اور جہاں فرشتے رحمت کے داخل نہ ہوں وہاں شیاطین کا لشکر ہو جاتا ہے، شیاطین کا اجتماع ہو جاتا ہے، اور جہاں شیطان جمع ہو جاتے ہیں اس وقت وہاں سے گزرنے والا مومن بھی اس کا ایمان حرکت کے اندر آ جاتا ہے کہ اب گیا یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب جس پر رحمت خدا کی آ ہی نہیں رہی تو شیطان کا لشکر اور ڈیرا کس میں لگ گیا؟ نفس کے ساتھ لگ گیا۔ اب چونکہ یہ کتا تھا، فرشتوں نے آنا نہیں تھا، رحمت والے فرشتوں کا ساتھ نہ ہوا، روح کا جوڑ نہ ہوا، اب اس نفس کے ساتھ کون ہو گیا؟ شیطان ساتھی ہو گیا، فبئس القرین، اور یہ بڑا بدترین ساتھی تھا جو اس کا بن گیا۔ اب جہاں شیطان اور کتے دونوں جمع ہو جائیں وہاں خدا کی رحمت کیسے اور اس پر ایمان کیسے ہوگا؟ اس واسطے سب سے پہلے ہمیں نفس کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاک کیا۔ جب تک یہ پاک نہیں ہوگا، یہ پلید رہے گا، اسے تک انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب آپ آئیں، اب آپ یہ سمجھیں کہ نفس کتا کب ہوتا ہے؟ میں وہ صفت عرض کرتا ہوں گا، آپ دیکھ لینا۔ کتے کے اندر صفت حسد ہے کہ جہاں ایک کتا مردار پر کھڑا ہوگا دوسرے کتے کو آنے نہیں دے گا، جتنی اس کی ہمت اور سخت ہو۔ جہاں دنیا دار کما رہا ہوگا وہ وہاں آنے نہیں دے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک حکیم یا ڈاکٹر کے پاس ایک نسخہ آ جائے دوسرے کو بتاتا نہیں، جو کتا ہے یا نہیں، تو دوسرے کو بتاؤں تو اس کو نفع ہو جائے گا، میری آمدنی میں کمی ہو جائے گی۔ تو جب ایک ہنر ایک کے پاس ہو وہ دوسرے کو اس کی اطلاع نہیں دیتا، سال بچے لگے رہ جاتے ہیں ان لوگوں خرابیوں کے پاس، سبق صحیح نہیں پڑھاتے تاکہ ہمارے برابر نہ ہو جائے۔ اب یہ کتے ہیں یا نہیں؟ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے وہ کتا کہلاتا ہے، اور کتے پر خدا کی رحمت کیسے؟ جب نفس کتا بن گیا، اللہ نے تو نہیں بنایا تھا، نفس کتا بن گیا۔ اب آپ آئیں، ایک تو یہ بات آ گئی حسد کی اور حب دنیا کی۔ نفس کے اندر سب سے زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگوں کے اندر بلند ہو جاؤں، یہ نفس کی شرارت ہے، میری عزت کی نگاہ سے دیکھا جاؤں، مجھے لوگ بہت بڑا کہیں۔ جتنے ممبر بنتے ہیں بڑا بننے کے لیے بنتے ہیں، ہمیں کوئی بڑا سمجھے۔ ساری زندگی یہ فرعون اپنی نفس کی یعنی اپنی ذات کو مرزا قادیانی کی طرح بنواتا ہی رہ جاتا ہے۔ جیسے مرزا قادیانی لعین تھا نا، کہا کہ میں محدث ہوں، پھر کہا کہ میں محدث ہوں، پہلے محدث بنا پھر محدث بنا۔ محدث کا معنی حدیث بیان کرنے والا، محدث کا معنی کہ خدا اس کے ساتھ خود باتیں کرتا ہے۔
جیسے نے کہا کہ میں محدث ہوں، میرے ساتھ خدا کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی میری یاری لگ گئی ہے، خدا میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ پھر یہ کہا کہ میں ماضی ہوں، ماضی کے بعد پھر یہ کہا کہ میں مسیل نبی ہوں، پھر یہ کہا کہ میں نذیر نبی ہوں، پھر یہ کہا کہ میں ذل نبوت ہوں، پھر کہنے لگا عین میں خود نبی ہوں۔ کون نبی ہے؟ میں خود عیسیٰ بیٹھا ہوں۔ بتاؤ، ساری زندگی اس کو اپنی شخصیت بنانے میں گزر گئی، نہ پتہ چل سکا یہ آج کیا ہے اور کل کیا ہے۔ یہی حال ہوتا ہے انسان کا کہ شخصیت میری تسلیم کر لی جائے کہ میں بڑی چیز ہوں، چاہے ہنر ہے، چاہے صنعت ہے، چاہے حرفت ہے، چاہے کوئی کام ہے۔ جب انسان اپنے نفس کے متعلق لوگوں سے تعریف سننا چاہتا ہے کہ لوگ کہیں کہ میں ایسا ہوں، سمجھ لو کہ یہ نفس کتا ہے، یہ نفس شریف نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے ایسے افعال کبیرہ کریگا سے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ سارے مومن ہیں، فرمایا کہ جب انسان حسد یا بغض کرتا ہے، اس کی گندگی اتنی خوفناک ہوتی ہے، یہ نفس کے اندر گندگیاں چمٹتی ہیں۔ بعض گندگیاں ایسی بدبودار ہوتی ہے جس طرح کتا مرا ہوا پڑا تو بو دور سے آتی ہے نا، حب دنیا کی بو ہوتی ہے۔ جب نفس کے اندر وہ آتی ہے نا، بالکل بدبودار ہو جاتا ہے نفس، اور نفس جب بدبودار ہو جاتا ہے تو یہ گندگیاں ساریاں اس نفس پر آ گئیں۔ کہیں وہ انسان مردے یعنی کہیں کوئی بو ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے بدبوؤں کے اقسام جو دنیا میں پیدا کیے ہیں 115 قسم کی بدبوئیں ہیں۔ دنیا کے اندر جو بدبو ہے 115 قسم پر ہے۔ اب ہر بدبو دوسری کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ جب انسان کے اندر یہ افعال کبیرہ کریہ شنیہ پائے جائیں تو وہ بدبو اس کے اوپر مسلط ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ خدا کا نیک بندہ کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اس سے بو آ رہی ہے۔ اب وہ گندگی جب آ گئی، اب وہ گندگی، اب آپ بتائیں کہ کتا مرا ہوا پڑا بدبودار ہو، اگر اس کا کچھ گوشت کا حصہ جو کیڑوں کا بار وہ بدبودار ہو جیب میں ہو تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں نہ ہو سکتی۔ ایسے ہی آپ سمجھے جب یہ حب دنیا والا کتا دل کے اندر بھرا ہوا پڑا ہے، نماز پڑھیں گے خدا کی طرف رجوع نہ ہوگی، نماز قابل قبول ہوگی، نماز منہ پر بن جائے کیونکہ پاک بھی نہیں ہوا۔ جب انسان پاک نہیں ہوا، پاک کے بغیر جس طرح ظاہری طہارت کی ضرورت ہے ایسے ہی باطنی طہارت کی اشد ضرورت ہے۔ اس واسطے میرے نبی ظاہر پاک کرنے کے لیے بھی آئے ہیں اور باطن کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ظاہر کے اندر نبی کیا ہے؟ خدا کی آیات پڑھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پاک کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سب پاک ہو گئے، جب پاک ہو گئے نماز قبول ہو گئی، جب پاک ہو گئے روزہ قبول ہو گیا، جب پاک ہو گئے تلاوت قبول ہو گئی۔ جس قسم کی پاکی تھی آپ کی گئی ساری باتیں قبول ہوتی گئی۔ اس واسطے پاکی پر بات ہے۔ تو جب تک ہم ان گندگیوں سے اپنے نفس کو دنیا میں پاک نہیں کریں گے، اتنے تک ہم یہ کہیں کہ ہماری کوئی عبادت قبول ہو۔ اب آپ دیکھیں، کوئی برا کوئی تھوڑا سا خون لگ جائے، 1 درہم کا قدر بدن پر یا کپڑے پر، ہماری نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ جب 1 درہم کے لگنے سے ناپاکی کے آنے سے کپڑا ناپاک نماز نہیں ہو سکتی، جہاں سارا نفس ہی گندگی کے اندر لتھڑا ہوا پڑا ہے، وہ نماز پاک کیسے ہوگی؟ وہ نماز قبول کیسے ہوگی؟ آپ خود دیکھیں تو کتنا بڑا ضروری ہوا نفس کا تزکیہ کرنا۔ اور نفس پاک کب ہوتا ہے؟ جب اس کی خواہشات کو توڑا جائے۔ جب اس کی خواہشات کو توڑیں گے پھر جا کر نفس پاک ہوگا۔ اگر خواہشات ویسی رہیں، ہر چیز اس کو میسر ہو، تو پھر فرمایا یہ نفس ایسا ذلیل ہے، خدا کا دعویٰ لفظوں میں نہیں کرتا، عملاً میں خدا بھی بنتا ہے۔ لفظوں میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں خدا ہوں، لیکن عمل میں دعویٰ خدا ہی کرتا ہے۔ اب آپ اس پر دیکھیں، اب آپ اس پر توجہ فرمائیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو میں کہوں، اچھی کہوں یا غلط کہوں، اس کو قبول کیا جائے۔ اور یہی شخص یعنی خدا کی تو ہر بات ہی اچھی ہے نا، فرعونیت کسی کا نام ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے علماء بات کرتے رہیں سمجھاتے رہیں، لیکن جب یہ دور آ جائے نا پھر بات کرنا نہیں، اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو جانا، پھر بات فائدہ نہ ہوگا۔ کب؟ فرمایا جس وقت یہ دیکھو کہ شخم مطاع،
کہ دل میں خیال آیا نا یہ خدا کے راستے میں یہ مال نہیں دینا، فوراً نہیں دے گا کبھی فائدہ، یہ اپنی بخل کی اطاعت کر رہا ہے، بخل کی اطاعت کر رہا ہے جب یہ عادت ہو جائے۔ اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، جب یہ دیکھو کہ اعجاب المرء برأیہ، اعجاب المرء برأیہ، کہ انسان یہ دیکھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ صحیح ہے، جب انسان یہ کہے کہ جو میں کہتا ہوں نا یہ صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صحیح نہیں ہے، اپنی رائے پر پکا ہو جائے کہ جو میرے منہ سے نکلا ہے یہ قول آخر ہے، جب یہ بات کہے تو فرمایا اب اس کا نفس پورا شیطان بن چکا ہے، اس سے اب توقع نہیں رہی ہے، اس کو ہدایت کرو، یہ شخص ہدایت پائے گا۔ ایسے انسان کے وقت جب یہ دور آ جائے لوگوں میں تو ان کو بھی بات نہ کہنا، اپنے نفس کے خیال میں ہو جاؤ، وہ کبھی انسان پاک ہو نہیں ہو سکتا۔ اور جب دیکھو کہ گھر کے اندر برائی ہو رہی ہے اور اس برائی کو وہ بڑے میاں برداشت کیے ہوئے ہیں، بڑے میاں برداشت کیے ہوئے ہیں، اب اس پر ہدایت کے دروازے خدا بند کر دیتا ہے، نہ اس کو وہ کان دیتا ہے جو ہدایت سن سکے، نہ آنکھ دیتا ہے کہ وہ دیکھ سکے، نہ زبان دیتا ہے جس سے وہ بول سکے، اللہ نے اس کو اندھا بہرا گنگا کر دیا ہے، خدا اس کو برباد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اب آپ سارے مومن بیٹھے ہیں، ہمارا نوجوان بچہ داڑھی کو صاف کرائے گا، کبھی ہمیں غصہ آیا ہے؟ اپنے ایمان میں سوچیں۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے جو بخاری مسلم کی روایت ہے، اور ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں جہاں بخاری اور مسلم دو امام ایک حدیث پر جمع ہو جائیں کہہ دیں کہ یہ حدیث دونوں اس کے اندر بھی ہے اس کے اندر بھی ہے، یہ حدیث متواتر ہوتی ہے۔ متواتر اس کو کہا جاتا ہے جس کا منکر شرعی کافر ہوتا ہے، تو یہ حدیث متواتر ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور صحاح اربع میں بھی ہے، صحیحین کے اندر بھی ہے، صحاح اربع کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب آپ اس پر آئیں کہ میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب گھر کے اندر شریعت کے خلاف منکر چیز کو دیکھتا ہے اپنے ہاتھ سے روک دے، بچے کو مال نہیں رکھ، خبردار میں یہ برداشت نہیں کروں گا، میرے گھر میں رہ کر باقی نبوت میرے گھر میں تیار ہوتا ہے۔ اور اگر بھائی ہے تو اس سے نفرت کر جائے کہ جو میرے نبی کا نہیں وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے، جو خدا کے رسول کا نہیں وہ آپ اور میرا کہاں ہو سکتا ہے؟ زبانی پیار ہے، باطن کے اندر کوئی واسطہ نہیں ہے، جب موقع آئے گا اسے نقصان ہی اٹھائیں گے، یہ ہے۔ تو فرمایا اب کیا کرے، ہاتھ سے مٹائے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ قوت والے اور یہ کمزور ہے تو فرمایا فَبِلِسَانِهِ، ہی زبان سے کہہ دے، جب وہ زبان سے کہہ دے بھائی یہ بات بری ہے، اگر آپ ایسے کرتے تو بہت ہی بہتر ہوتا، لیکن باپ بیٹے کو بات نہیں کر سکتا، بھائی بھائی کو بات کر سکتا ہے۔ باپ کے لیے حکم کیا ہے؟ ہاتھ سے مٹانا، اس کے لیے حکم زبان سے کہنا نہیں ہے۔ بھائی بھائی کو کہہ سکتا ہے، یہ عمل میں زبان سے بات کر بھائی ایسا نہ ہو، ایسا چاہیے، ایسا چاہیے۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، ایسا ہے کہ وہ کہنے کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتا، فَبِقَلْبِهِ، دل کے اندر اس کو برا سمجھے، اور اگر دل میں برا سمجھے گا نا ذالک اضعف الایمان، میرے نبی نے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس سے زیادہ کمزور کسی کا ایمان ہی نہیں ہے جو دل کے اندر برائی کو برا سمجھ رہا ہے، یعنی آخری طبقہ جو ہے یہ کس کا ہے؟ اضعف الایمان، یہی نے فرمایا اضعف اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی بہت کمزور، کہ اس جیسا اس میں تفضیل کا خاصہ یہ ہے کہ دوسروں سے بڑا ہونا، دوسروں سے بڑا ہونا، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر کا صیغہ میں تفضیل بھی ہے، اور بعض کہتے مشبہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی بڑا ہے، کوئی اور بڑا ہے ہی نہیں، اللہ کی رضی ہوگا۔ تو اب یہ کہیں گے اقرا، یہ دوسروں سے زیادہ قاری ہے، عالم دوسروں سے زیادہ عالم ہے، عباد علم ہے، جہاں یہ صیغہ آ جائے تو اس کے مقابلے میں دوسروں سے سب سے یہ بڑا ہوتا ہے۔ اضعاف کا میں ضعیف کا یعنی روح کا معنی ہوتا ہے کمزور، اضعاف ساروں سے زیادہ کمزور اس کا ایمان ہے، اور ایمان کمزور جب پایا جائے اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی بے ایمان ہوا، ابھی بے ایمان ہوا، ابھی بے ایمان ہوا۔ اب آپ دیکھیں یہ تو کمزور ایمان تھا، جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا سامنے داڑھی مڑ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے اور یوں ہی دیکھ کے ہاں بالکل ٹھیک ہے صاحب کر دے، اب شرعی کافر ہو جائے گا، یہ شرعی کافر ہو جائے گا کہ میرے نبی کے اس فرمان کی طرف آپ دیکھیں۔ آپ معمولی بات ہے سمجھیں، ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جب کوئی شخص داڑھی مونڈنے کے بعد دیکھتا ہے شیشے کو اور کہتا ہے اب منہ صاف ہوا، فرمایا پکا برقت اور بے ایمان ہو جاتا ہے کہ نبی کی سنت کو بگاڑنے والا
اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پہنچا دیتا اللہ باللہ۔ تو اس بات سے میرے نبی نے یہ فرمایا کہ کیا ہو گیا، داڑھی مونڈنے والا اور کترانے والا دونوں ایک حکم میں ہوتے ہیں، جس کی سنت سے کم ہوگی وہ اسی میں شامل ہے، دونوں برابر ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو اب میری عرض یہ ہے کہ جب گھر کے اندر دیکھا خدا کی نافرمانی کو، گھر کے اندر ٹی وی چل رہا ہے اور مراسی ڈوم ڈلے نٹو بھنڈ پرائی ناچ رہے ہیں اور یہ انسان دیکھ رہا ہے اور بیٹیوں کو دکھلا رہا ہے یہ دلیل۔ اب ایسا انسان جو گناہوں پر دیکھ کر خاموشی اختیار کیا ہوا ہے، یہ تو خاموشی کرنے والے کا ایمان کہاں رہا؟ عذاب تو جب تھا جب دل سے برا کہتا، جب دل سے برائی کا شائبہ مٹ گیا ہے، اب ایمان چل رہا۔ میرے نبی نے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ایمان کی دلیل کیا ہے کہ میں سمجھوں میرے میں ایمان ہے؟ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا اذا حاک صدرک، جب کوئی کام کرے نا اور تیرے سینے کے اندر خراش پیدا، جب کہ بڑا برا یہ بڑا برا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، جب تیرا دل گناہ پر برائی سمجھے کہ اس کو برا سمجھے، بہت برا ہوا بہت برا ہوا، سمجھنا اب ایمان ہے۔ جب ایک برائی کو دیکھ کر چپ ہو جائے، دل میں کوئی برائی نہ رہے، پھر بھی ایمان ہے، ایمان نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، آپ دیکھیں آپ کہاں ایمان کو تلاش کر رہے ہیں؟ آپ ایمان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ایمان کی معمولی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان دیتا ہے بڑی مشکل کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے بعد ایمان آتا ہے، ایمان آسان نہیں ہے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، ہر ایک انسان تو ایمان کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تو خدا کسی کسی کو ایمان دیتا ہے، بہت قلیل ہے ایمان والے، قلیل ما تؤمنون، قرآن فرماتا ہے مسلمانوں میں داخل ہونے کے کافر تھوڑے ایماندار ہیں۔ تو اس واسطے ایمان کی دعا کے کرو سلام ذکر، ایمان کی حدیں دیکھیں جہاں خدا نے کہہ دیا۔ اب آپ اس پر توجہ فرمائیں کہ جب برائی گھر کے اندر دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی اور برائی اس کے دل میں کھٹکی نہیں، یعنی ہاتھ تدرک اس کے سینے کے، تیرے سینے میں یہ کھٹکی نہیں کہ یہ اس نے برا کیوں کیا ہے، نماز قضا کیوں کی ہے، یہ ٹی وی پر کیوں بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے، یہ اس نے برا کیوں کیا ہے۔ جب دل کے اندر کھٹک رہا ہے سمجھ کو ایمان باقی ہے، جب دل کے اندر یہ کھٹکا نہیں ہے پھر سمجھ لے کہ سینے میں ایمان نہیں ہے، منافقوں والا ایمان ہے۔ کیا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر۔ اللہ فرماتے زبان سے کہنے والے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، یہ بے ایمان ہے۔ قرآن